ایک مسکراتا چہرہ اور ایک قابل منتری جنہوں نے اپنے کندھوں پہ یہ بھار لیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ کے رشتوں میں جو کڑواہٹ ہے اسے دور کریں گے، لیکن کبھی 26/11 کا سایہ تو کبھی نیتاؤں کے بیانوں نے ان چیزوں کو ناکام کر دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حنا ربانی خار سے، پاکستان کی پورو ودیش منتری۔ حنا، جو پیشکش آپ نے کی تھی وہ پھر سے اس کی باغ ڈور میاں نواز شریف نے سنبھالی، وہ ہندوستان آئے، یہاں پہ ان کا بہت گرم جوشی سے استقبال ہوا، لیکن یہ بتایا جاتا ہے جب وہ پاکستان گئے تو ان کا بہت کرٹیسزم ہوا، ایسا کیوں؟ جاوید صاحب، پہلے تو یہ میں بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں بھی جب تک وہ یہاں آئے ایک جنرل پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کی گئی، اور اپوزیشن پارٹیز اور پاکستان پیپلز پارٹی پرٹیکولرلی جس کو میں ریپرزینٹ کرتی ہوں، ہم نے ان کا جب انہوں نے انویٹیشن ایکسیپٹ کیا اس سے پہلے ہی کہا کہ ان کو یہ انویٹیشن ایکسیپٹ کرنا چاہیے، تو ہم نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کی، اور جب وہ یہاں آئے ان کا اچھا استقبال ہوا، اور جو ہینڈ شیک ہوا اس کے بعد پاکستان نے ایک بڑی پازیٹیو انرجی ایمینیٹ کی۔ لیکن پھر جب ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جب آپ کے فارن سیکرٹری نے بریفنگ دی تو اس کے بعد ایک دم موڈ چینج ہو گیا، اور پاکستان میں اس کو دیکھا گیا کہ ان کو بلا کے یہاں پہ کوئی جو بات چیت ہوئی اس میں انڈیا نے سمجھے جس طرح ڈانٹا، یہ کہا گیا وہاں پہ، جو میرے نظر میں شاید ایک بالکل صحیح پس منظر نہیں ہوگا یا صحیح ریڈنگ آف دا سچویشن نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان انڈیا کا ریلیشن شپ کو مینیج کرنا کتنا ضروری بھی ہے اور کتنا مشکل بھی ہے۔ تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ مینجمنٹ غلط تھا، کس کی طرف سے؟ آئی تھنک ہماری طرف سے مینجمنٹ، اور تھوڑا سا آپ کی طرف سے جب فارن سیکرٹری نے اپنے دیا بریفنگ دی تو اس میں تھوڑا سا پاکستان کے لیے جو اسپیس کریٹ کرنے کی ضرورت تھی وہ شاید ذرا زیادہ کریٹ کر دینی چاہیے تھی، بیکاز میں بلیو کرتی ہوں کہ ڈپلومیسی میں اگر آپ نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں تو آپ کو ساتھ ہی ساتھ میں دوسرے کے آبجیکٹیوز کو بھی دھیان میں رکھ کے اس کے لیے بھی انیبلنگ انوائرمنٹ اور اسپیس کریٹ کرنی پڑتی ہے، نہیں تو آپ جب ان کی اسپیس کانٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ پھر اپنی اسپیس بھی اس میں کانٹریکٹ کر جاتے ہیں۔ شاید یہ اس لیے بھی ہوا ہو کہ نئی سرکار ہے، ایک ان کی پرانی آئیڈیالوجی ہے، ایک پبلک پوزیشن لی ہوئی تھی، تو اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو یہ ایڈریس کر رہے تھے، اس کو چلیے اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات آج کس جگہ، کیا یہاں سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کوئی پازیٹیو ٹیک اویز ہیں اس میٹنگ سے؟ جاوید صاحب، میں آپ کا جو پہلے آپ نے کہا تھا اس پہ بھی کہنا چاہوں گی۔ دیکھیں، ڈومیسٹک آڈینس دونوں طرف ہیں اور ڈومیسٹک آڈینس دونوں طرف شاید کوئی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہوں گے، لیکن میرے نظر میں ایک لیڈر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ڈومیسٹک اوپینین کو چینج کر سکے بہتری کی وجہ طرف سے، بجائے اس کے کہ وہ ڈومیسٹک اوپینین کو ایک بہانہ لے کے بہتری کی طرف نہ جا سکے۔ اور میرے نظر میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہمیشہ موقع بہت آتے ہیں، اپرچونیٹیز بہت آتی ہیں، تو پھر اس کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ لیڈرشپ کس طرح وہ اپرچونیٹی گریب کر سکتی ہے، اور اس وقت بھی یقیناً ایک بہت مفید موقع ہے، ایک بہت اہم موقع ہے، اس لیے کیونکہ دونوں طرف آپ کے پاس رائٹ آف دا سینٹر، ایکسٹریم رائٹ گورنمنٹس ہیں، اور یہی ماحول ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں جب ہم گورنمنٹ میں تھے ہمیں اپوزیشن کی سپورٹ نہیں تھی، جب ہم ایم ایف این اسٹیٹس یا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نارملائز کرنے جا رہے تھے ہم پہ تو کیچڑ اٹھایا جاتا تھا۔ اس وقت کیونکہ ہم ایک لبرل لیفٹ آف دا سینٹر گورنمنٹ پارٹی اپوزیشن میں ہیں، ہم وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں نواز شریف کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہ کریں یا ایشوز ریزالو نہ کریں، ہم ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے۔ آپ کے ہاں بھی کیونکہ کانگریس کا ایک ویو پوائنٹ رہا ہے، وہ شاید اس طرح کی اپوزیشن نہ کریں، شاید اپوزیشن ہی نہ کریں، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے 10 سالہ کانگریس دور میں شاید جتنے کم انیشیٹوز لیے گئے اس کی تاریخ میں اور مثال نہیں ملتی، کیونکہ ایک ہیمپرڈ گورنمنٹ تھی، ایک ویک گورنمنٹ تھی، ایک گورنمنٹ تھی جس کی اپوزیشن بہت زیادہ اسٹرانگ تھی اور اپوزیشن ان کو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کر سکتی، سو دا ٹائمنگ کین بی ویری ویری گڈ۔ آپ نے لیڈرشپ کی بات کی، دیکھیے نریندر مودی کا ایک ہسٹری ہے، لیکن نریندر مودی نے ہمارے وزیر اعظم نے پہلا قدم جو اٹھایا وہ یہی تھا الیکشن کے بعد کی سارک کنٹریز کے خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کو یہاں مدعو کیا جائے، تو یہ بھی تو ایک لیڈرشپ تھی، وہ بھی
جو پرانا جسے ہم ہسٹری ہندی میں اتہاس کہتے ہیں اس سے ہٹ کے قدم آگے بڑھا رہے تھے. اینڈ اس کو یہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے پاکستان یہ میں؟ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہے. اینڈ آئی تھنک اس سے پوری ایک نریندر مودی صاحب کی جو پرسیپشن تھی. جی میرا دوسرا سوال یہی تھا کہ نریندر مودی کی جو پہلے امیج تھی اور اب جس نظریے سے پاکستان کے لوگ انہیں دیکھتے ہیں, کیا کچھ اس میں بدلاؤ آیا؟ اس میں بہت بدلاؤ آیا, اور رات تک تو بدلاؤ کمپلیٹ تھا. آئی مین ڈے اینڈ نائٹ والا حساب تھا. اور اس کے بعد آفٹر دا میٹنگ سم ہاؤ آئی تھنک ہماری طرف سے, ہماری گورنمنٹ کی طرف سے مس ہینڈلنگ ہوئی. میرے نظر میں پرائم منسٹر نواز شریف کو اکیلے اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. ایک وہ اپنے مشیر کو کہہ دیتے, اپنے فارن سیکرٹری کو کہہ دیتے. سو یہ سارا تھوڑا سا مس مینجمنٹ, مس ہینڈلنگ, ناٹ مس مینجمنٹ, مس ہینڈلنگ ہوئی سچویشن کی. لیکن سو بی ایٹ, مطلب ایک اپرچونٹی ملی, انہوں نے وہ گریب کی, اپوزیشن ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کی, اینڈ آئی تھنک آل فار دا بیٹر. سو آپ کا یہ ماننا ہے کہ مودی صاحب کے بارے میں جو ان کی ایک امیج تھی وہ بڑی پازیٹیو ہوئی. منموہن سنگھ کو بہت بار پاکستان نے پاکستان آنے کی ایک کا نیوتا دیا. منموہن سنگھ جی 10 سال میں ایک بار بھی نہیں جا سکے. اس بار میاں نواز شریف صاحب آئے, اس کے بعد کہاں, واٹ ناؤ؟ دیکھیں, منموہن سنگھ صاحب, ڈاکٹر منموہن سنگھ ایز پرائم منسٹر اینڈ ایز اے پرسن, میں خود پرسنلی بہت زیادہ آئی ہیو اے ڈیپ رسپیکٹ فار ہم, اینڈ میں ان کی انٹینشنز بالکل نہیں ڈاؤٹ کرتی. آئی تھنک ہی واز اے ویری ویل انٹینشن مین, اور ان کی پاکستان انڈیا ریلیشنز کو آگے لے جانے اور ساؤتھ ایشیا کے لیے پوری ایک ویژن تھی. لیکن یہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کی اگر ویک لیڈرشپ ہو تو آپ جو اچھا سے اچھا بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ تھوڑا سا بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کی اسٹرانگ لیڈرشپ ہو تو آپ شاید جو تھوڑا اچھا بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں, تو وہ بہتر رہتا ہے دونوں ملکوں میں. تو وزیر اعظم نریندر مودی کی شخصیت میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں جو ٹف کالز, جو ایک لیڈرشپ کو ٹف کال لینی چاہیے, وہ اتنی صلاحیت ہے, یہ لیں گے, ہی ول پرووائڈ لیڈرشپ؟ آئی ہوپ سو, اینڈ آئی ٹیل یو وائی, بیکاز آئی تھنک اس وقت آپ اگر دیکھیں, اٹ ڈپینڈس وہ کون سا روٹ چوز کرتے ہیں. اگر وہ یہ روٹ چوز کرتے ہیں, یہ مجھے ہندی میں کہنا نہیں آتا کہ اتہاس میں اپنا نام لکھیں, آئی تھنک اس طرح کی کہ ہی وانٹس ٹو میک ہسٹری, تب وہ یہ روٹ چوز کریں گے. اور وہ ڈیسٹنی چینج کرنے کے اس وقت ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ وہ 1 بلین سے زیادہ لوگوں کی, 1.5 بلین آلموسٹ لوگوں کی ڈیسٹنی چینج کر سکتے ہیں, اور پورے ساؤتھ ایشیا ریجن کی ڈیسٹنی چینج کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی روٹ لے سکتے ہیں کہ وہ زیادہ اپنی ڈومیسٹک پبلک کو جو میسج دینا چاہیں, وہ اگر براواڈو ان کو اس چیز میں لگے, وچ آئی ہوپ ہی ول ناٹ ڈو. آئی تھنک ابھی تک اگر انہیں ایسا کرنا ہوتا تو پھر وہ قدم کیوں اٹھاتے؟ اور یہ اس کو میں بالکل آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈاؤن پلے دس ایٹ آل. ان کا یہ جیسچر آف انوائٹنگ دا پرائم منسٹر آف نواز شریف, پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ باقی ساتھ لیڈرز واز اے ریئلی گڈ جیسچر, اینڈ اس کو ہم ڈاؤن پلے نہیں کر سکتے. اینڈ آئی تھنک نریندر مودی کریٹڈ اسپیس فار ہمسیلف اینڈ ہی کریٹڈ اسپیس فار آل آف اس, all of us, I mean people who want to work for the betterment of the relations between the two countries. نریندر مودی جی پہلے بھی کیمپین کے دوران اور اس کے بعد بھی وہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان سے بات چیت ہونی چاہیے, لیکن بم کے دھماکوں کے بیچ میں بات چیت نہیں ہو سکتی. کچھ ٹھوس قدم جو دہشت گرد پاکستان کی سرزمین کو ہندوستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں, ان کے خلاف ٹھوس کارروائی ہونی چاہیے. جو ممبئی میں لوگ جو ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. حافظ سعید اور داؤد ابراہیم ایسے لوگوں پہ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو کیا یہ قدم پاکستان اٹھانے کو تیار ہے وہاں کے؟ اور آپ تو مین اپوزیشن پارٹی کی ایک لیڈر ہیں, پاپولر لیڈر ہیں, کیا آپ کی پارٹی نواز شریف سرکار کی مدد کرے گی یا ان کو سپورٹ کرے گی اگر ایسا قدم اٹھاتے ہیں؟ جاوید انصاری صاحب, میں نے جب ایز فارن منسٹر بھی پاکستان انڈیا ریلیشنز کو مینیج کرنے کی کوشش کی, اور پوری کوشش کی, دل و جان سے کوشش کی, اور آج بھی مجھے ایک چیز بہت امیز کرتی ہے اور یا انٹرسٹنگ لگتی ہے, وہ یہ لگتی ہے کہ ہم کس طرح اپنے نیریٹیوز کو لے کے اسی ایک لین ون وے اسٹریٹ پہ چلتے جاتے ہیں, اور ہم نہیں دیکھتے کہ دوسری طرف کیا نیریٹیوز ہیں, کیا ریالٹیز ہیں, اور ان کو ہم نے کس طرح. اب فار انسٹنس مجھے یہ نیریٹیو بڑا امیزنگ لگتا ہے, پریپوسٹرس لگتا ہے آلموسٹ, کہ ٹیررزم ہندوستان کا ایشو ہے. بم دھماکے پاکستان میں روزانہ ہندوستان سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. پاکستان کے لوگ, پاکستان کے سویلینس, لوگ زیادہ اس سے جان و مال کی ان کی. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف, اب ہم اگر یہ کہیں کہ بم دھماکوں کے بیچ میں ہم انڈیا کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارا ایویڈنس اس چیز پہ ہے کہ افغانستان کے روٹ کے تھرو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز میں پاکستان میں کافی زیادہ مشکلات
پیدا کرنے کی کوشش کی ہیں. اب یہ اگر اس کو ایک ریالٹی بھی لے کے چلیں, کیا اس وجہ سے ہم آگے موو نہیں کریں گے؟ پھر آپ ممبئی ٹرائل کی بات کرتے ہیں, آپ کو میں سمجھوتا ایکسپریس کی ایگزامپل دیتی ہوں, اور میں یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں دے رہی, میں صرف آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ یا آپ کی لینس کو وائڈن کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم دونوں کی مشکلاتیں ہیں, اور ہم دونوں دیکھیں ہم نے ہسٹوریکلی ایک دوسرے کو برباد کرنے کی ایک عزم اٹھایا ہوا تھا. ہسٹوریکلی ہم نے ایک دوسرے کے بچوں کے مائنڈس, ایک دوسرے کے نہیں اپنے بچوں کے مائنڈس کو پلیوٹ کیا ہے اگینسٹ ایچ ادر, اینیموسٹی بلڈ کی ہے, ہاسٹیلٹی بلڈ کی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ہم نے کر لیا 60 سال, نہ اس سے ہندوستان کو فائدہ ہوا نہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا. اب اگر ہم یہ مانیں کہ پوری دنیا کی طرح یہ ایک ریجن ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر ڈیولپ نہیں کر سکتے, بیکاز اگر بم دھماکے انڈیا میں ہو رہے ہیں تو پاکستان کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے؟ پاکستان کی سیکیورٹی کس طرح آپ مینیج کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر پاکستان میں بم دھماکے ہو رہے ہیں تو انڈیا کی سیکیورٹی کو تھریٹ ملتی ہے. تو اگر ہم اس کو ایک ریجن مانیں اور ساک کو ایک ریالٹی مانیں, اور ساک کو چلیں چھوڑ دیں, ہم اس کو ایک ریجن کی طرح دیکھیں, سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ ہے, ساک کے ساتھ ہے, تو پھر ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ انڈیا میں بھی پیس اینڈ اسٹیبلٹی آئے, اور آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی آئے. اب اس کو ماننے کے لیے, سمجھنے کے لیے ایک بہت انٹیلیجنٹ مائنڈ کی ضرورت تو نہیں ہے, ایک ایسے مائنڈ کی ضرورت ہے جو پیچھے ہسٹری کو دیکھ سکے اور وہاں سے لیسنس لرن کر سکے اور ان لیسنس کو لے کے آگے چل سکے. تو میرے نظر میں یہ ہمارا ٹاپک یا آپ کا ٹاپک, آپ کیا کریں گے, ہم کیا کریں گے, ہم دونوں مل کے کیا کر سکیں گے. میں بلیو کرتی ہوں کہ ہمیں یہ فریم ورک لینا چاہیے کہ ہم دونوں کیسے ایک دوسرے کو انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور یقیناً آپ کی ڈومیسٹک ریالٹیز ہیں, ہمیں ان کو نظر میں رکھنا چاہیے. اسی لیے میرا ماننا ہے کہ ممبئی ٹرائل کا جتنا جلدی فیصلہ ہوتا ہے, اور وہ ایک جوڈیشل پروسیس کے تھرو ہونا ہے, جیسا آپ کا سمجھوتا ایکسپریس کا ایک جوڈیشل پروسیس کے تھرو ہونا ہے. کیا آپ کی سرکار یہ کر سکی کہ انہوں نے کہا یہ جی سمجھوتا ایکسپریس کا فیصلہ آ گیا, اب آپ بتائیں ممبئی کا؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بھی شاید اتنا نہ ہو, آپ کی سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم دونوں کے کمپلیکیٹڈ کانولیٹڈ جوڈیشل پروسیسز ہیں جس میں بہت ریفارم کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہم دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں. سو آئی تھنک دا پرسپیکٹو نیڈس ٹو بی کریکٹڈ, دا لینس نیڈس ٹو بی چینج فرام اے پیورلی ہاسٹائل لینس. وی نیڈ ٹو گو ٹو اے ریجنل پارٹنرشپ, کوآپریشن, ڈیولپمنٹ. دنیا کو دیکھیں, آسیان کہاں چلا گیا؟ customs union, or they're talking about a common currency. Look at the European Union. کیا ان کے دشمنیاں نہیں تھی؟ کیا ان کے literally territorial issues نہیں تھے؟ آپ جب فارن منسٹر تھیں آپ نے ایک پیشکش کی تھی موسٹ فیورڈ نیشن کی, اب NDMA کی بات ہو رہی ہے, تو چلیے یہ تو کورٹس کے ہاتھ میں نہیں ہے نا, یہ تو سرکاریں فیصلہ لے سکتی ہیں, تو اب کیوں اس میں رکاوٹ؟ دیکھیں جاوید صاحب, آپ ہمیں تھوڑا سا کریڈٹ دیں کہ نہیں, ہم آپ کو پورا کریڈٹ دے رہے ہیں. ایک چیز جو 40 سال سے, آپ کو پتا ہے 1965 سے پاکستان اور انڈیا نے اپنے نارمل ریلیشنز, ٹریڈنگ ریلیشنز کو ختم کر دیا. آپ نے پھر آئی تھنک جا کے 1995 میں ان کو واپس بحال کیا, بٹ نام پہ بحال کیا, بیکاز آپ نے پھر وہ نان ٹیرف بیریئرز اس قسم کے لگائے کہ ہماری پروڈکٹس یہاں آتے آتے ان کو صدیاں شاید گزر جاتی. لیکن ہم نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب دور حکومت میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم آگے پراسپر نہیں کر سکتے جب تک ہم نارملائز نہیں کریں گے ٹریڈ ریلیشنز, اور اس سے آپ اسٹیک ہولڈرز بلڈ کرتے ہیں. جب آپ بزنس کو ایک دوسرے کے جگہ انویسٹ کرنے کے لیے انکریج کرتے ہیں اور ٹریڈرز کو انکریج کرتے ہیں, تو آپ ایک اسٹیک ہولڈرز ان ایچ ادرز ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی اینڈ گروتھ پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہم نے 40 سال پاکستان کا جو ماننا تھا کہ ہم ٹریڈ اس وقت تک نہیں کریں گے جب ہم اپنے ایشوز ریزالو نہیں کرتے, ہم نے اس کو بدل کے ہم نے کہا کہ ہم پازیٹیو لسٹ سے نیگیٹو لسٹ آئیں گے, اور پھر نیگیٹو لسٹ کے بعد انڈیا کو دسمبر 2013 میں MFN اسٹیٹس مل جائے گا, اور ہم نے اس کا کیبنٹ اپروول بھی لے لیا. اور اس کا جو فرسٹ اسٹیپ تھا, جو کہ شاید MFN اسٹیٹس سے زیادہ بڑا اسٹیپ تھا, جس میں پازیٹیو لسٹ سے, پازیٹیو لسٹ کا مطلب ہے آپ صرف اتنے آئٹمس ٹریڈ کر سکتے ہیں, وہاں سے ہم چلے گئے نیگیٹو لسٹ میں کہ صرف اتنے آئٹمس ہیں جو آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے, وہ ہم نے کر گزرے. اور اس کے بعد جب MFN کا آیا تو پاکستان میں اپنے political situation changed a bit, we were going towards an election. تو میرے خیال سے پاکستان کے اب اس وقت جو سرکار ہے وہاں پہ ان کے پاس یقیناً یہ موقع ہوں گے, ان کے پاس انیبلنگ انوائرمنٹ ہوگی تو وہ یہ کر گزریں اور آگے پھر ہم بڑھ سکیں. آپ کی پارٹی سمرتھن کرے گی اس؟ دیکھیں ہماری پارٹی نے تو, میں آپ کو بتا رہی ہوں, کیبنٹ اپروول اس کو دیا ہے, ہماری پارٹی نے تو یہ انیشیٹ کیا تھا. ایک آخری سوال, عمران خان ہندوستان بہت بار آتے ہیں, شاید کوئی پاکستانی لیڈر نہیں ہے جو اتنی بار ہندوستان آیا ہو اور اس کو اتنی شہرت اور عزت اس ملک میں بنی ہو. لیکن پھر جب ہم کو ٹی وی پہ تصویریں دیکھتے ہیں اور ان کے بیانات دیکھتے ہیں تو انہوں نے نواز شریف کے اس وزٹ کو کرٹیسائز کیا. ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ حریت سے نہیں ملے نواز شریف صاحب, اس لیے انہوں نے لیٹ ڈاؤن کر دیا. اس کو کس نظر, کیا آپ اس ویو کو
سے ایگری کرتی ہیں؟ دیکھیے مجھے ایک اسٹیٹمنٹ دینے دیں تاکہ پھر میں اس کو ذرا ٹھوس طریقے سے اس کے بارے میں بات کر سکوں. پہلے بات، اگر میاں نواز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ یہاں پہ دینی تھی تو اس میں ان کو کشمیر کو مینشن کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ کشمیر ریالٹی ہے، کمپوزٹ ڈائلاگ، ریزیوم ڈائلاگ کا حصہ ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کو آپ لوگوں کو بھی اس چیز پہ دا کے ورڈ اور کشمیر ہوا مینشن کے نہیں، اس پہ زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ریالٹی ہے، اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اب وہاں سے آگے اگر آپ چلیں، عمران خان صاحب نے شاید آپ لوگوں کو کم ڈس اپوائنٹ کیا ہو، ہم لوگوں کو زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا ہو، کیونکہ ایک ٹنل ویژن جس سے وہ کبھی کبھی بیانات دیتے ہیں وہ آر ڈس اپوائنٹنگ فار اینی ون، بیکاز ان کے بیک گراؤنڈ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی ویژن ذرا زیادہ پراسپیرٹی اور امن کی آشا کو لے کے اس پہ کسی شور مچانا یا اس پہ کسی کو ڈاؤن پلے کرنا. آئی تھنک جتنا مرضی ایک دوسرے میں، اگر بے شک وہ کسی کے کہنے پہ بھی کریں، اگر کوئی بھی یہ ایفرٹ کر رہا ہے کہ پاکستان انڈیا میں پبلک کا کانٹیکٹ زیادہ ہو، ذرا بہتر چیزیں ایک بارے میں لکھی جائیں، میں ان کو انکریج کرنا چاہوں گی. سو یقیناً اگر آپ لوگوں کو ڈس اپوائنٹ کیا تو ہمیں بھی اس چیز نے یقیناً ڈس اپوائنٹ کیا. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ آئی تھنک انہوں نے اپنا اسٹیچر ایز اے لیڈر کافی لوز کیا ہے اس طرح کے چیزیں پرسو کر کے. چلیے، عمران خان کی تو بات الگ رہی، لیکن آپ وہاں کی ایک بڑی امپورٹنٹ مین اپوزیشن پارٹی کی اتنی انفلوئنشیل لیڈر ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور نریندر مودی کی پردھان منتری شپ میں یہاں ہندوستان پاکستان کے تعلقات بہتر بڑھیں گے اور آپ کی پارٹی اس کا سپورٹ کرے گی. جاوید صاحب، بفور یو اینڈ آئی وانٹ ٹو سے ون تھنگ. آئی تھنک ہماری پارٹی نے اپنا رول ایز اے ہیلدی اینڈ پازیٹیو اپوزیشن اس وقت دکھایا جب میاں نواز شریف صاحب کو یہ انویٹیشن آیا، اور ابھی میاں نواز شریف صاحب اس انویٹیشن کو لینے یا نہ لینے پہ سوچ رہے تھے، تو ہماری پارٹی نے سب سے پہلے آ کے فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی اور ہمارے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے آ کے کہا کہ ان کو یہ انویٹیشن لینا چاہیے، ہی شوڈ ناٹ لیٹ دس اپرچونٹی گو بائی. سو آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنا مختلف ہے انڈیا سے، کہ پاکستان میں اس وقت کمپلیٹ کنسنسس ایگزسٹ کرتا ہے انڈیا کے ساتھ نارملائز کرنے کے لیے. آج تک سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.